نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم لفظوں کو سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ کو، اور پھر اس کے بعد اس کو تفسیر کو بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ جہاں کہیں کوئی گرامر ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اس کا ترجمہ ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا زینا یہ کیا آپ لوگوں کو اسم لگتا ہے یا فعل لگتا ہے یا کچھ سمجھ آتی ہے کیا ہے؟ زینا فعل ہے، ماشاءاللہ یہ فعل ہے، اور یہ فعل ایکٹیو لگتا ہے یا پیسیو لگتا ہے؟ دیکھنے سے صورت بنا دی گئی، زا پر دمہ ہے اور ترجمہ ہے خوبصورت بنا دی گئی، پیسیو ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا روٹ ورڈ ہے زا یا نون، ٹھیک ہے، زا یا نون، زائی یا نون۔ تو زا یا نون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پسندیدہ ہونا، ٹھیک ہے، یا خوبصورت ہونا۔ تو اب مجہول ہے تو کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا، ٹھیک ہے، نظروں میں جو جچ جائے ایسی چیز بنانا۔ تو یہ ہم اردو میں بھی اس سے لفظ سملر بولتے ہیں۔ ہم اردو میں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ روٹ ورڈ، ہاں، مزین کرنا، مزین کرنا۔ اور لفظ زینت، زینت نام بھی جو ہے نا وہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزین کرنا، خوبصورت بنا دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ لام کا مطلب ہے لیے، اور الناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ حبو حبو حب ہا بابا، حب کہتے ہیں محبت۔ الشہوات الشہوات یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الشہوات جمع ہے، اور اس کی واحد ہوگی شہوتن، شہوتن، ٹھیک ہے نا۔ الشہوات خواہشات، تو ترجمہ کیا ہوا؟ خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، من النساء، کن چیزوں کی خواہشات؟ من النساء، من اور سے، النساء عورتوں میں سے، والبنین، والبنین یہ ابن کی جمع ہے، بنین بیٹوں سے۔ والقناطیر، قناطیر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف نون طا را۔ دیکھیں ہم ابھی تک جتنے بھی الفاظ پڑھتے آئے ہیں موسٹلی ان کا روٹ ورڈ کتنا ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ورڈز 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا روٹ ورڈ 4 بھی ہو سکتا ہے اور کبھی 5 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ 4 روٹ ورڈ، 4 لفظ اور 5 لفظ کا الفاظ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب قناطیر روٹ ورڈ ہے قاف نون طا اور را، اور یہ جمع ہے قنطار کی، ٹھیک ہے، قنطار۔ قناطیر ایسے خزانے، ایسی چیزیں کو ڈھیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 100 کلو
100 کلو کے وزن کو قنطار کہتے ہیں. بڑے بڑے ڈھیر کس چیز کے؟ مقنطراتی، جو اکٹھے کیے گئے ہیں. قناطیر ہی سے یہ بھی لفظ ہے، مقنطراتی، جن کو ڈھیر کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. من الذہبی، من الذہبی، الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور عربی میں ذہبا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا. ذہبا زید مینس چلا گیا، زید چلا گیا. تو سونے کو الذہب کیوں کہتے ہیں؟ کہ سونا کبھی ایک جگہ نہیں رہتا. سونا جو ہے وہ مسلسل لوگ اس کے ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں اور خرچ ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جمع نہیں رہتا. تو ذہب سونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من الذہبی والفضتی، فضتی، فا ضاد ضاد، فضہ کہتے ہیں منتشر ہو جانا. اس کا اس روٹ ورڈ کا مطلب ہے منتشر ہو جانا. تو منتشر، چاندی بھی ایسی چیز ہے جو کہ منتشر ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو سونا اور چاندی ہے اور دولت ہے وہ کبھی ایک جگہ نہیں ٹکتی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان دونوں کا جو نام لیا گیا ہے عربی میں وہ ایسے الفاظ سے لیا گیا ہے. ذہبہ سونا، چلا جانے کی چیز، اور فضہ چاندی، منتشر ہو جانے والی چیز. والخیل، خیل جو ہے خا یا لام، خا یا لام، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فخر کرنا، غرور کرنا. ٹھیک ہے. لیکن گھوڑے کو خیل کیوں کہتے ہیں؟ کہ گھوڑے میں ایک طرح سے ایک چال میں جیسے اکڑ سی ہوتی ہے، خوبصورت چال ہوتی ہے گھوڑے کی، تو اس سے اس کو خیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. المسومتی، المسومتی، یہ سین واو میم سے ہے سوم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کی طلب میں جانا. ٹھیک ہے. تو اب کسی چیز کے طلب میں جانے سے یہاں مسوماتین کا ترجمہ کیا گیا ہے نشان لگے ہوئے. تو یعنی کہ کوئی امتیازی چیز ہوتی ہے جس کو انسان کو طلب ہوتی ہے. تو یہاں پر الخیل المسومتی، گھوڑے نشان لگے ہوئے. تو لیکن گھوڑوں کو لوگ اپنی ایک تو ملکیت کے لیے اس پر نشان لگاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جانوروں کی پشت پر ایک نشان سا ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور کس سے بلونگ کرتا ہے. اور یہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے جو خاص مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں، امتیازی گھوڑے جو جیسے ریس میں گھوڑے ہوتے ہیں یا بہت مہنگے مہنگے جو گھوڑے ہوتے ہیں، وہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں. تو برانڈ نیم کارز جو ہوتی ہیں یا ہورس پاور جس کا زیادہ ہے یا سپورٹس کار ہے، تو ہم اس کو بھی اس سے مطلب لے سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے انسانوں کے لیے. اور یہاں بہت ہی غور کرنے والی بات ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عورتوں کو، بیٹوں کو، ڈھیروں مال کو اور گھوڑوں کو ان کو خوبصورت بنایا ہے. نہیں، ان کی خواہشات کو خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بڑا فرق ہے کسی چیز کے خوبصورت بنانے میں اور کسی چیز کی خواہش کے خوبصورت بنانے میں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس بہت ہی خوبصورت گاڑی ہوتی ہے تو لوگ اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ایک طرح سے ایک وش ہوتی ہے، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہو، وہ ایسی گاڑی ہو ہمارے پاس. اسی طرح مال دولت میں کشش ہے کہ لوگوں کو اس کی خواہش بھی اچھی لگتی ہے مال کی، ہے نا. تو یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ خواہشات، ان چیزوں کی خواہشات بھی ایسی ہیں کہ لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں، دل میں اس کے بارے میں سوچنا پسند کرتے ہیں. تو والانام، اور انام جو ہے وہ نون عین میم، نعمت بھی اسی سے ہے، اور نعمت کے اسی سے انام سے مطلب ہے مویشی جانور، اونٹ، گائے، بکری. تو مویشی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس وجہ سے اس کو انعام کہا گیا ہے. اور ہم نے سورہ انعام، ہمیں پتہ ہے قرآن میں سورہ انعام بھی ہے اس نام سے. تو انعام مینس مویشی جانور. والحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو.
اور کھیتی بھی کسانوں کے لیے کھیتی بھی بہت محبوب چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزوں کے نام گنوائے ہیں جو کہ جنرلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو پسند کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ چیزیں ہیں لوگوں کی اور ان کی خواہشات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے زمین کے لیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اور کتنے فساد ہوتے ہیں زمین کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالکا، یہ اس ذالکا کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، یعنی جب ذالکا کہا جاتا ہے تو اس کی طرف کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ذالکا سے مطلب یہ جو خواہشات ہیں ان چیزوں کی اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اشارہ ہاں خواہشات کی طرف، کہ یہ جو ساری چیزوں کی جو خواہشات کی محبت ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے. متاع کہتے ہیں دیکھیں دنیا میں ہم لوگ متاع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سامان. دنیا کا سامان ہے یہ، تو دنیا کی چیزیں ہیں، صرف دنیا میں وقت، دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان ہے یہ. متاع الحیات الدنیا، حیات زندگی، اور الدنیا، دنیا لفظ دنیا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال نون اور واو دنو، اور اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب یا کمتر. ٹھیک ہے، یہ دو معنی ہوتے ہیں دنیا کے، کسی چیز کا قریب ہونا یا کسی چیز کا کمتر ہونا. تو دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ایک تو قریب ہے، پہلے دنیا ہے پھر آخرت آتی ہے، پھر یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم اور حقیر چیز ہے. دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے اور کم ہے، درجے میں کم ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ لفظ عندہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی. عندہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس، عندہ اس کے پاس، حسن المآب، اچھا مآب. المآب لفظ مآب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو با، حمزہ واو با. ٹھیک ہے، تو جب میم سے لفظ شروع ہوتے ہیں ان میں اکثر کوئی جگہ یا وقت کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مآب یعنی کہ لوٹنے کی جگہ، حمزہ واو با کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، تو المآب لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، دنیا کے مقابلے میں اللہ کے پاس اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے. قل کہہ دیجئے، او نبکم، او نبکم، یہاں پر کتنے الفاظ ہیں؟ او نبکم کتنے الفاظ ہیں؟ حمزہ استفہام یعنی کیا، حمزہ کا مطلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے، تو کیا، اونبی میں بتاؤں، اونبی میں بتاؤں، نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر دینا، کسی کو خبر دینا. ٹھیک ہے، بہت اہم خبر کے لیے نبا کا لفظ استعمال آتا ہے. تو کیا میں خبر دوں تم کو. ٹھیک ہے، کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرن بہتر کی. دیکھیں یہاں با کا مطلب ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیرن یہ با جو ہے یہاں پر ایک معنی میں اضافے کے لیے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں کہ بہت اس کی اہمیت بتا رہا ہے یا اضافہ کر رہا ہے، مگر یہاں پر زور دینے کے لیے آیا ہے با. اس کا ترجمہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھی ہے، تو بعض اوقات لفظ با جو ہے وہ صرف بات میں زور ڈالنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز میں زور ڈالنے کے لیے کہ بہت اہمیت دینے کے لیے. تو بی خیرن، تو کیا میں بتاؤں تم کو، بی خیرن جو اچھی ہے، من ذالکا اس چیز سے، من ذالکم، تو من ذالکم، ذالکم یہاں دنیا کی زینت کی طرف اشارہ ہے. تو
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں آپ کو تم کو خبر دوں بہتر کی اس سے، یعنی کہ جو دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں جس کی تم کو بہت خواہشات ہیں، کیا اس سے بہتر چیز میں بتاؤں تم کو؟ پھر آگے ہے للذین، ان لوگوں کے لیے مگر ظاہری بات ہے کہ یہاں پر دیکھیں ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ آخرت میں جو خیر ہے وہ کن کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، آخرت میں سب کے لیے تو خیر نہیں ہے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، تو وہ تو خیر تو نہیں ہے، ان کے لیے تو بہتر نہیں ہے، لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر تقوی جو ہے وہ کس معنی میں آیا ہے؟ تقوی یہاں اس معنی میں آیا ہے کہ یہ جو انسان اپنی محبت خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اوپر جو چیزیں بتائی گئی ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے انسان جب اپنے بالکل خواہش پرست ہو جاتا ہے اور ہر چیز بس ہر صورت میں ہر حال میں اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر پھر تقوی ہوا۔ اگر ہر ایک انسان اپنی ہر خواہش کو بس پورا کرنا چاہے کسی بھی قیمت پہ، تقوی یہاں پر اس معنی میں آیا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر قیمت پہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے والی چیز تو نہیں ہے، یا میرا طریقہ غلط تو نہیں ہے، یا میرے لیے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے والے انسان جو ہیں ان کے لیے آخرت میں جو بہتر جگہ ہے، اس سے دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہے، اور جنات واحد ہے یا جمع ہے؟ جنات جمع ہے، جنتن کی جمع ہے، تجری بہتی ہے۔ اچھا تجری، یہ تجری فعل ہے یا اسم ہے؟ تجری فعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر تا پھر تا کس لیے آیا ہے یہاں پر؟ ہاں یہ مؤنث کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہ تم کے معنی میں نہیں ہے، تجری بہتی ہے، اور تو پھر یہ مؤنث کیوں آیا ہے یہاں پر؟ جنات، ہاں ماشاءاللہ، جناتن کی وجہ سے مؤنث آیا ہے۔ تجری بہتی ہے، من تحتیہا ان کے نیچے سے، کسی چیز کے نیچے ہونا، تحتیہا، یہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنات کی وجہ طرف، اسی لیے مؤنث آئی ہے۔ من تحتیہا الانہار، انہار نہر کی جمع ہے، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواج، ازواج، لفظ ازواج کس کی جمع ہے؟ لفظ ازواج کسی کو معلوم ہے؟ زوج کی، ہاں زوج جوڑا۔ اچھا یہاں پر بیویاں عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، لیکن زوج جو ہے وہ جوڑے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے بیویاں تو بیویوں کے لیے شوہر، ٹھیک ہے۔ ازواجن مطہراتن، کیسی بیویاں ہیں؟ پاکیزہ، اور مطہرہ سے مطلب ہوتا ہے کہ معنوی طور پر بھی کسی چیز کا پاک ہونا اور حسی طور پر بھی، یعنی کہ وہ اپنی جسمانی اور ان لحاظ سے بھی پاک اور صاف ہے، اور یہ جیسے معنوی طور پر یعنی کہ حلال اور پاک، مطہراتن پاکیزہ ہے، اور رضوان رضا مندی ہے۔ لفظ رضوان جو ہے نا، اس میں رضا، ہم کہتے ہیں نا رضا، کسی کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو رضوان جو ہے اس میں بہت مبالغہ ہے، بہت زیادہ رضا مندی، ٹھیک ہے، رضا مندی، مگر کیسی رضا مندی؟ بہت زیادہ، رضوان رضا مندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں سے ایسے راضی ہوں گے کہ پھر کبھی جنتیوں کو یہ خوف نہیں رہے گا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں خوف آتا ہے نا،
کبھی ہم سے کوئی بات ہو جاتی ہے، ایسا کام ہو جاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن آخرت میں یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ جنت میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے فرما دیں گے کہ میں اب راضی ہوں تم سے۔ اللہ کی رضامندی بھی ایک بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے ایک طرح سے۔ رضوان، رضامندی، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ الذین، وہ لوگ، اب یہ الذین کس لیے آیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے گا، جو جنت میں جائیں گے۔ تو وہ لوگ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صفت ہے، ان لوگوں کی صفت ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ جو کہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم، اننا بے شک نہ ہم، آمنا ایمان لے آئے ہم۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، فاغفر پس، بخش دے ہم کو۔ کتنے الفاظ ہیں؟ فا پس، اغفر بخش دے، لنا ہم کو بخش دے۔ یہاں ایکچولی یہ 4 الفاظ ہیں، فا پس، اغفر بخش دے، لا ہم لیے، نہ ہمارے، یعنی ہمارے لیے بخش دے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو، ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ غفرہ سے مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، تو پس چھپا دے لیے ہمارے گناہوں کو، یہ مطلب ہے لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ بس چھپا دے یا بس، تو مگر ہم اس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ بخش دے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، معاف کر دے ہمارے لیے۔ ذنوبنا، ذنوب کی واحد کیا ہو سکتی ہے؟ ذم کیا ہوتا ہے؟ ذا نون با، اس کا روٹ ورڈ ہے ذا نون با۔ یہ دم جو ہے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کسی چیز کی دم۔ تو یہاں پر گناہوں کے لیے دم کا لفظ کیوں آتا ہے؟ کہ یہ ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے دم جس کے پیچھے سزا ملے، ٹھیک ہے۔ جب جو کام جن سے سزا اس کے پیچھے آتی ہے اس کو دم کہتے ہیں، اور دم کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی دم۔ تو ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقینا، اور بچا ہم کو، وقینا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، عذاب آگ، عذاب سزا، النار نار کے، آگ کی عذاب سے ہم کو بچا، ٹھیک ہے۔ ہاں، قی فعل امر ہے، وقینا، قی فعل امر، ٹھیک ہے، بچا ہم کو، بچا۔ اچھا، الصابرین، صبر کرنے والے، الصابرین کا واحد بنائیں، الصابرین، الصابر، ٹھیک ہے، صابرین، صبر کرنے والے۔ تو یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو یہ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، وصادقین، اور صبر کا مطلب آپ کو پتہ ہے رکنا، ٹھیک ہے۔ تو صبر خود کو روکنے والے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے ہیں، گناہ نہ کرنے پر صبر کرنے والے ہیں۔ ان کے اوپر کبھی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں، یہ سارے معنی اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مصیبت میں انسان کیسے صبر کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے بارے میں شور و غل نہ کر دے، شکایتیں نہ شروع کر دے، رونا دھونا نہ شروع کر دے، تو یہ مصیبت پہ صبر کرنا ہے۔ عبادت پہ صبر کیسے کرنا ہے؟ کہ جم کر عبادت کرنی ہے، چاہے مشکل حالات ہو چاہے آسان حالات ہو، اپنی عبادت کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنا ہے، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور
اللہ کی نافرمانی پر صبر کیسے ہے کہ گناہ کی کتنی بھی خواہش ہو انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، یہ سارے صبر کرنے والے لوگوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ والصادقین، اور سچے لوگ، صادقین کی واحد کیا ہے؟ الصادق۔ تو صادق کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے۔ حقیقت، سچ کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہے، حقیقت کے لحاظ سے کسی چیز کا حقیقت کے مطابق ہونا، ٹھیک ہے۔ اور سچ یہ بھی ہے کہ زبان اور عمل میں موافقت ہو، انسان جو بات کہے وہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی سچ ہے۔ تو الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچے لوگ، والقانتین، اطاعت گزار۔ اچھا، ہر وقت سچ بولنا آسان ہے کیا؟ ہر وقت سچ بولنا آسان ہے ہمارے لیے؟ نہیں، اس کے لیے بہت بڑا کردار چاہیے نا۔ سچ بولنے کے لیے، ہر وقت سچ بولنے کے لیے صادق اس کو کہتے ہیں جس کی عادت ہی سچ بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ایک بار سچ بول کے انسان صادق نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل، اٹس ایکسٹریملی ہارڈ تھنگ ٹو ڈو۔ اور ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ لوگ بغیر وجہ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ ایک تو انسان بہت مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے کہ چلو اس کو کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، فتنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور جھوٹ بولتے ہیں، یعنی منہ کھولتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جھوٹ سے، اس لیے کہ جھوٹ کو ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کرنا کیا آسان ہے؟ صبر بھی بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر دے دے تو وہ تو جنتیوں کی وہ ہے، صفت ہے۔ جنت میں جانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ صابرین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بنائے اور صادقین میں سے بنائے، آمین۔ والقانتین، اور قانت کون ہوتا ہے؟ لفظ قانت کا معنی ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف نون طا۔ قانت ہوتا ہے اطاعت گزار، عجز و انکساری کے ساتھ فرما برداری کرنا۔ یہ ایسا فرما بردار انسان ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتا ہے، ہاں، اوبے کرنے والا۔ قانت اطاعت گزار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یہ نفقہ سے ہے۔ تو خرچ کیسے خرچ کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے کو اسراف کرنا یا پیسے کو بے مقصد خرچ کرنا، نہیں، یہاں پر خرچ کرنا کیسا خرچ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ والمنفقین، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا پر۔ اور والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، یہاں پر سین اور تا آیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جب سین اور تا آتا ہے تو اس میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ جب روٹ ورڈ کے آگے سین اور تا آتا ہے تو چاہنا، طلب کرنا ہے نا۔ مستغفرین، تو استغفار طلب کرنے والے، بخشش مانگنے والے، کس وقت؟ بالاسحار، سحری کے وقت۔ سحری کا وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہوں گی انشاءاللہ آپ نے، کہ جو بہترین وقت ہوتا ہے عبادت کرنے کا اور استغفار کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ سحری کا وقت ہوتا ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بخشش مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھیں کتنی خوبیاں ہیں ان میں،
ایک تو صبر کرتے ہیں، پھر سچے ہوتے ہیں، پھر اطاعت گزار ہیں، پھر خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے بھی ہیں اللہ سے کہ کہیں ہمارے ان سارے کاموں میں بھی کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، تو وہ استغفار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس آیت کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. اس کا پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک آیت ہو گئی. میں دو آیات کا ملا کے تفسیر کروں گی انشاءاللہ. تو ہم دوسری آیت کا بھی ترجمہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جن جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. تو یہ تو ہے لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، تو چونکہ ان کا مفہوم بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے میں دونوں کا ساتھ کر رہی ہوں انشاءاللہ. تو یہ نہ کہ ہم نے معنی پڑھ لیا کہ سوار دیا گیا، مزین کر دیا گیا، اچھا دکھایا گیا، ڈیر و مال، ڈیر یہاں پر. اور پھر آگے جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شہواتن. تو شہواتن سے یہاں مراد کیا ہے؟ مشتہیاتن، یعنی کہ وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت اللہ ہی کی طرف سے رکھی گئی ہے. دیکھیں، آپ دیکھیں، غور کریں کہ کوئی بھی مرد ہے، نارمل مرد ہے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اس کی بیوی ہو، اس کی زندگی میں کوئی عورت ہو. یہ ایک طبعی خواہش ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹوں کی خواہش بھی ہوتی ہے لوگوں کو، اور اسی طرح مال بھی. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کہے کہ مجھے کوئی مال دولت بالکل نہیں پسند. اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، اچھی سواریاں ہیں، یا کھیتی ہے، یا چوپائے ہیں، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی محبت سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں انسان کو یہ چیزیں دے اور وہ انسان اللہ کا فرما بردار بندہ بھی ہو، تو وہ تو ایکچولی اس کے لیے نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اس کی محبت جو ہے، ان چیزوں کی محبت جو ہے، وہ طبعی طور پر انسان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ ہاں ان چیزوں کی محبت ہے. تو عورت کی محبت جو ہے، دیکھیں، عورت کی محبت جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہر مرد کو، ہر بالغ مرد کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے عورت. لیکن کیا عورت کی محبت رکھنا برا ہے؟ تو نہیں. عورت ایک اچھی بیوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب کر دی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے لیے ان چیزوں میں محبت ڈال دی گئی کہ عورت میں اور خوشبو میں. اور ہم سب کو پتا ہے، اور اگر نہیں پتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحۃ، کہ دنیا کی جو کسی کے پاس اگر جو بہترین متاع ہے دنیا کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک نیک عورت ہے. یعنی اگر کسی شخص کو ایک بیوی ایسی اچھی فرما بردار اور نیک بیوی ملتی ہے تو اس کو جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. ٹھیک ہے، بہترین رفیق زندگی ہے. اور آخرت کے لیے بھی دیکھیں، اچھی بیوی ہوگی یا اچھا شوہر ہوگا تو وہ اپنے ساتھی کے لیے، آخرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ
پھر وہ اپنے ساتھی کو غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے گا. اگر وہ خود نیک انسان ہوگا تو اب اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھی کو بھی برائی سے بچا لے. تو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جو ہوں ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء، یعنی کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھی بیوی، اچھی ساتھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی محبت کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتراف کیا اور فرمایا کہ یہ ایک بہت دنیا کی کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دیکھیں کہ فتنے کا بھی ذریعہ عورت بن جاتی ہے مردوں کے لیے. اگر ویسے بھی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے اگر انسان اس میں اعتدال نہیں برتتا، اس میں اللہ کے قوانین کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ چیز فتنہ بھی بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. قرآن میں بھی عورتوں اور اولاد کو، بیویوں اور اولادوں کو فتنہ کہا ہے. تو فتنہ کس لحاظ سے کہا ہے کہ اس میں پھر انسان جو ہے اللہ کے حدود کو اگر پار کر جاتا ہے، ان کے خواہشات کے خیال میں ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کرتا ہے، تو وہ پھر یہ فتنہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو صحیح طریقہ کیا ہے انسان کے لیے کہ عورت کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ شرعی نکاح کرے پہلے تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، پھر عورت کے حقوق کا خیال رکھے، پھر بیوی اور بچوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، پھر عورتوں کی خواہش جو ہے وہ مرد کے لیے فطری چیز ہے. اس لیے کوئی ایسا مرد جس کے دل میں بیماری ہو تو یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے لیے یہ چیز، اگر وہ ہر عورت غلط نظر ڈالتا ہے، ہر عورت پر، ہر اجنبی عورت پر، ہر غیر عورت پر وہ نظر ڈالتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میرے دل میں تو یہ ایک فطری خواہش اللہ کی طرف سے ہے، تو یہاں پر یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ یہ ایک فطری چیز ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور تم کو اپنی خواہشات کو اس میں خیال رکھنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور اس کام کی تو سخت مذمت کی ہے. تو انسان کوئی بھی گناہ جو ہے انسان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اللہ نے یہ کمزوری ڈالی ہے اس لیے میں گناہ کرتا ہوں، تو کیا یہ خیال سچ صحیح اچھا ہے؟ اگر انسان کیا آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا یہ سوچے گا تو کہ اللہ نے میرے اندر کمزوری رکھی ہے تو میں یہ کرتا ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے قیامت میں یہ پیش کر دے کہ اللہ تو نے مجھے کمزور بنایا تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا؟ نہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں فتنوں سے بچنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ خود کو فتنوں سے بچائے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری اگر بیوی کے لحاظ سے ہم نہ بھی دیکھیں تو عورت دیکھیں ماں بھی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان رشتوں میں بھی مرد میں اندر کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان رشتوں میں جو عورت ہوتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اللہ کی حدود کو تجاوز کر بیٹھتا ہے بعض اوقات. تو اس میں بھی اس کا انسان کو بچنا چاہیے کہ نہیں، جہاں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اس کے خلاف، اللہ کی رضا کے خلاف بندوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس میں ان محبتوں میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. پھر بیٹوں کی خواہش، تو بیٹوں کی محبت جو ہے اگر انسان کے دل میں اس لیے ہو کہ میری قوت میں اضافہ ہوگا، میری نسل باقی رہے گی، اور اس سے میں مسلمان بچہ بنا ہوگا، میں اسے دین سکھاؤں گا، اور اسے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوگا، تو یہ جو ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ زیادہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو اسلام جو ہے، اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا. اسلام میں یہ شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی نسل جاری ہو
اور اس کا خاندان بڑھے، تو انسان کو بیٹوں کی محبت بہت اچھی چیز ہے، مگر مطلب یہاں پر کیا ہے کہ بیٹوں کی محبت اگر انسان اس لیے کرتا ہے کہ میرا نام بلند ہو، اور وہ میں جو بھی غلط صحیح میرا طریقہ ہے اس میں میرے پاس زور بازو مل جائے مجھے بیٹوں کے ذریعے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اولاد کو انسان جب مانگتا ہے تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے، اور پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو انسان اس اللہ کا دین ضرور سکھائے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچے نیک ہیں اور وہ دین کو سمجھتے ہیں اور دین پر چلتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ دیکھیں اولاد جو ہے نا، حالانکہ ہماری اولاد میں ہمیں بہت ہماری محبت ہوتی ہے، اور ہم اولاد کے لیے ایک چھوٹی سی بھی اولاد کی ہم تکلیف یا پریشانی نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ اولاد صرف نیک اولاد ہی ہمارے لیے آخرت میں فائدہ دے گی اور آخرت میں ہمارے ساتھ بھی ہوگی، ورنہ جو اولادیں جن کو دین کی نہیں سمجھ آئی، جو گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پھر وہ نہ تو آخرت میں وہ فیملی کی طرح ہوں گے، اس لیے کہ ماں باپ اور اولاد الگ ہو جائیں گے۔ اگر جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی ثواب ملتا ہے، جبکہ نیک اولاد کی ہر نیکی کا ثواب مرنے کے بعد بھی والدین کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تڑپ ہمارے سب کے دل میں ہونی چاہیے، چاہے ہم نے اپنے بچوں کو صحیح دین سکھایا یا ہم اس سے محروم رہ گئے، لیکن ہمارے اندر یہ تڑپ اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اللہ کے فرمانبردار بن کر زندگی گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے، اور اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب جاریہ کا سبب بنا دے، آمین۔ پھر ڈھیر و مال، سونا چاندی، اس کے اصول کے لیے جائز طریقہ اپناؤ۔ دیکھیں مال بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک امیر آدمی جو ہے وہ نیکی کے بہت سے چانسز ہے اس کے پاس کہ وہ صدقہ کرتا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کروا سکتا ہے، اور اپنا پیسہ اس طرح خرچ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ اس کے پاس بہت بڑی ایک طرح سے نعمت ہے۔ لیکن اگر انسان اسی مال کو پا کر تکبر کرتا ہے، تفخر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے یہ مال تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور میں کوئی بڑی چیز ہوں جو میں نے یہ مال کمایا ہے، تو یہ جو ہے یہ کس کا طریقہ تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو کہ کس نے یہ سوچا تھا؟ اللہ نے اس کو بہت مال دیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، کہ میرے اندر یہ خوبی ہے۔ قارون، ہاں قارون جو تھا، قرآن میں اس کے بارے میں آیت ہے کہ قارون کیا کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے کمایا ہے، میرے اندر علم ہے تو میں نے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا تھا زمین میں۔ تو مال اور دولت اور رتبہ اور کسی بھی چیز میں دیکھیں، صرف مال اور دولت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں ایسی جس کو پا کر انسان تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن کبھی بھی مال اور دولت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر ہم خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ جب چاہے لے سکتا ہے ہم سے، بلکہ ہم اس مال کو کیسے خرچ کریں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس سے صدقہ خیرات کریں، اس سے خیر کے کام کریں، تو یہ مال بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس مال کو پا کر ہم تکبر میں پڑ گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور ہم دوسروں سے مقابلے میں آ گئے اور دوسروں کو کم سمجھنے لگے، تو یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے یہ مال۔ نشان زدہ گھوڑے، تو جیسے نشان زدہ گھوڑے کو ہم آج کی کاروں کی اچھی برانڈ نیم کاروں کے لیے لے سکتے ہیں، اور کاریں بھی لوگوں کے فخر کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ جب ہم اچھی گاڑی میں بیٹھتے تو خود بخود جیسے ہم ایک طرح سے ہمارے اندر تھوڑا سا پراؤڈنس آ جاتی ہے، اور یہ ایک دم سے اس کے لیے جیسے اپنے آپ کو تھوڑا یاد دلانا پڑتا ہے، ورنہ اچھی گاڑی میں لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں یا گاڑی سے اترتے ہیں تو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی برائیوں کو نہ بڑھنے دے، اور جب بھی دیکھیں
یہ فطری چیزیں ہیں چونکہ اس لیے جب دل میں آئے تو فوراً استغفار کر لیا کریں انشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے۔ بالکل، اس لیے کہ ہم سب کمزور ہیں اور ہمارے دلوں میں ریاکاری، دکھاوا اور فخر اور تکبر اتنے آسانی سے آ جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ذرا بھی تکبر نہیں ہے یا میرے اندر ذرا بھی ریاکاری نہیں ہے، نہیں، ہم سب اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے اس سے۔ تو ہمیں جب بھی احساس ہو میں فوراً استغفار کرنا چاہیے اس کے لیے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ تو اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ چیزیں تو ساری صرف دنیا کا سامان ہے، تو صرف اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتا دی کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ حقیر چیزیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی ناپائیدار اور حقیر ہے، اور ان کی حقیقت جو ہے صرف ان کا مقصد صرف یہ کہ انسان زندگی گزار لے، بس اپنی زندگی کو آسانی سے گزار لے اور اس کے ذریعے سے آخرت کما لے بس۔ اگر اس سے زیادہ ان کو تم نے حیثیت دی تو یہ تو دنیا خود، پوری دنیا ہی بھی، صرف دنیا بھی اللہ کے نزدیک تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دنیا کی یہ چند نعمتیں ہمارے پاس آ جائے تو ان میں ہم اگر اس کو ہم بہت کچھ سمجھ کر ہم اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غرور کر رہے ہیں، ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہوتا ہے یہ، اور یہ بہت ہی مشکل سے نظر آتا ہے، تو اس پر ہمیں اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ یہ جو چیزیں اوپر جن کا ذکر آیا، جن کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس سے بہتر چیز بتاؤں میں؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تقویٰ والے کون ہوتے ہیں؟ اس آیات میں تقویٰ کے ہم مختلف جگہوں پہ تقویٰ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اور مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب میں اللہ کا خوف تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ کا کوئی خاص پہلو ہوتا ہے کہ کس معاملے میں اللہ کا خوف کرنا ہے۔ تو یہاں پر تقویٰ سے مطلب اس معاملے میں خوف کرنا ہے اللہ سے جو بندے ان نعمتوں کی محبت میں، ان کے حصول میں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اپنی خواہش کا بندہ تو نہیں بن گیا ہوں، کیا میں اپنی ہر خواہش کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے نام بتائے، لیکن یہ ایک طرح سے کانسیپٹ بتا دیا ہم کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری مختلف دلوں میں ہمارے خواہشات آتی ہیں، وہ سب ہم اس سے قیاس کر سکتے ہیں کہ جو بھی خواہش ہے ہمیں کیا جج کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے تقویٰ دل میں یہ رکھنا ہے کہ یا تو میری خواہش میں فرسٹ آف آل اعتدال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب خواہشات انسان کے اوپر اتنی شدت سے چھا جاتی ہے کہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ان کے دل میں سما گئی پھر ان کو اس چیز کے علاوہ کوئی دھن لگ جاتی ہے اس چیز کی، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صحیح غلط سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ انسان بیلنس رہے اور اپنی خواہشات کو خود ہی جج کرتا رہے کہ میری یہ خواہش فرسٹ آف آل جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جائز خواہش ہے تو کیا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھنا ہے۔ پھر اس خواہش کا استعمال میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کا استعمال صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا میں اس کے ذریعے آخرت کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہمیں ہمارا دل بتائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ سے، ہمارے دل میں یہ احساس رہے گا تو ہم ہر وقت اس چیز کو ہمیں ایسے چمٹ کے رہنا ہے کہ ہمارے ہر وقت ہمارے ذہن میں، دیکھیں خواہشات جو ہے نا، خواہشات کا ایسا معاملہ ہے جیسے کہ سمندر میں جیسے موجیں اٹھتی ہے نا،
ابھی تو ایک موج پوری طرح سے ڈاؤن نہیں ہوئی اور دوسری موج اس کے اوپر چڑھاتی ہے نا، تو ہماری خواہشات بھی ایسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چیزوں کی محبت، اللہ نے فرمایا خواہشات کی محبت۔ تو خواہشات ایسی ہیں کہ انسان کے اوپر سمندر کی موجوں کی طرح آتی ہیں، ایک ابھی ہٹی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو جو نعمت مل جاتی ہے اس کی کوئی تڑپ اتنی بعد میں رہتی ہے کیا؟ تو مطلب کیا ہوا کہ خواہشات کی جو کشش ہوتی ہے نا، وہ اس کی شدت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب حاصل ہو جاتی ہے کوئی چیز تو بعض اوقات ہم اسی چیز کو ہم کچھ دنوں میں ہمارے لیے کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی اس کی۔ تو اسی لیے خواہشات جو ہے سمندر کی موجوں کی طرح انسان کے اوپر آتی ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی، ہمیں اس میں بہت زیادہ ہر وقت، جیسے ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو دوسرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہماری خواہشات ہے۔ خواہشات نفس جو ہے وہ اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے جیسے ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کو بہت کڑی نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ خواہشات ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ کی رضا سے دور نہ کر دے۔ یہاں پر یہ مطلب ہے اس آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان خواہشات سے بہتر کیا چیز ہے، دنیا کی ان نعمتوں جو تمہیں دیوانہ کرتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ انسائڈ شیطان ہے، ایک تو شیطان باہر ہے اور ایک ہمارے نفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو باغات، جو جنت اللہ نے تیار کیا آخرت میں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور اس میں تمہیں ایسے پاکیزہ ساتھی ملیں گے جو جسمانی طور پر بھی ہر لحاظ سے پاک ہوں گے، نہ ان کو، آپ کو پتہ ہے جنت میں انسان کو کوئی تھوکنا اور ناک صاف کرنا اور واش روم جانا، ایسی کوئی بھی کمزوری اس میں نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور وہ پاکیزہ، وہ دل کے بھی پاک ہوں گے۔ تو ایسے پاکیزہ ساتھی ملیں گے تم کو جنت میں، اور سب سے بڑی جنت کی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، تو تمہیں وہ مل جائے گی۔ تو ایک طرح سے ہمیں اس کا بدل بتا دیا گیا کہ وہ جو تمہارے دل میں خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، تم کو وہ فطری چیز تو ہے، لیکن تم کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، دیکھیں جب بھی آپ جد و جہد کریں نا، جب کسی خواہش کے پیچھے جائیں تو ضرور دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ لے کہ میرا اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے۔ اگر آپ صرف دنیا کا فائدہ یا نقصان دیکھیں گے تو شاید آپ بھول جائیں گے اور غلط کر جائیں گے، لیکن اگر آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کا فائدے پر نظر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات سے بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بصیر العباد ہے، یعنی کہ اس میں بھی دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی اسٹرگل ہو رہی ہے، کتنی خواہشات سے ہم اپنا جھگڑا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی جد و جہد بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک نافرمان بندے کی جسارت بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی خواہشات، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس بصیر بالعباد میں یہ بھی مطلب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا جزا ضرور دے گا، اچھے کو اچھا بدلہ اور برے کا برا بدلہ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ تو اب ان آیت کا دیکھیں ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے، پہلے کہ پیچھے سبق ہم نے پڑھا کہ نجران کا وفد آیا ہوا تھا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہ کیا، اور ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو بالکل واضح سمجھ آ گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں مانا کہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی تھی، دنیا کے فائدے تھے، دنیا کی بڑائی تھی، اس لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات اس سبق میں ڈالنے، اس سیاق و سباق میں اس ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کا انکار حق جو تھا وہ کیا تھا؟ دنیا کی محبت تھی، ان کی شہوات کی محبت تھی،
تو جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے. دیکھیں اگر ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہوتی دنیا کی تو وہ حق کو قبول کر لیتے اور ان کو خیر کثیر مل جاتی اور ان کی آئندہ کی نسلیں بھی بچ جاتی. انہوں نے نہیں حق قبول کیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ خود تو اپنا برا انجام کو پہنچے لیکن ان کی آئندہ نسلیں بھی گمراہ ہو گئی. تو یہ تعلق ہے اس کا پچھلی آیات. یہاں پر ایک اور غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو شہوات ہیں یہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کی محبت تو میں نے ڈالی ہے تمہارے دل میں، ٹھیک ہے، خواہشات کی محبت تو میں نے ڈالی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اسلام ایک فطری دین ہے. اور فطری دین سے کیا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہو کر پیدا ہوتا ہے. وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے کہ بچے کو پیدا ہونے والے بچے کو فطرت پر کیوں ہوتا ہے وہ بچہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو ان کو اپنا تعارف کرا دیا تھا، ٹھیک ہے. وعدہ آلس جو ہے انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گا. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تمام روحوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا. تو ہر بچہ اللہ کا فرما بردار اور فطرت پر ہوتا ہے. اور فطرت پر ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں نیکی کو پسند کرنا ہے، ٹھیک ہے. فطری طور پر دیکھیں انسان بعض اوقات اس کو کوئی دین کا علم نہیں ہوتا لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے اور یہ صحیح کام ہے. تو یہ کون بتاتا ہے اس کو؟ گناہ کو گناہ سمجھنا اور ثواب کو اچھے کام کو اچھا، نیکی کو پسند کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب اس آیات جو ہم نے پڑھی اوپر کی آیات، اس سے تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان خواہش پرست ہے، کہ اس کے دل میں خواہشات ہیں بہت زیادہ، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بندہ انسان جو ہے وہ نیکی، اس کی فطرت میں نیکی کو پسند کرنا ہے. تو اب ان دونوں میں کیا تضاد ہے؟ کیا ان دونوں کے معاملوں میں، دونوں آیات کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے. اگر ہم ان کو ساتھ رکھیں تو مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا ہمارے کہ نیکی پر چلنا یہ اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ثابت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی پر چلنا ڈالا ہے. پھر انسان کی سچی خوشی اور دل کے سکون اور اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اس کا فرما بردار بن کر رہے اور اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھے. یہ چیزوں کی خواہش دل میں ہوتی ہے انسان کے. اور یہی وجہ ہے جو لوگ جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی چیز کو الہ بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ کسی کے آگے جھک جائے، کسی کے فرما بردار بن جائے، ٹھیک ہے. یہ فطری خوشی کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے اور فطرت سلیم کی ضرورت نیکی کا راستہ ہے. تو جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو انسان کتنی بھی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک سکون ہوتا ہے. تو یہ بات انشاءاللہ آپ لوگوں کو نے اندازہ کیا ہوگا، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے دل میں. کسی کو صدقہ دیتے ہیں مثال کے طور پر، کتنی خوشی ہوتی ہے دل میں نا. حالانکہ ہم تو اپنا پیسہ اٹھا کے کسی کو دے رہے ہیں اور ہم اس سے کچھ لے بھی نہیں رہے لیکن خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اسی طرح ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے دل میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہمیں نیکی کرنا اچھا لگتا ہے فطرت میں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب ہم اس کو سمجھیں کیسے. یہ دو آیات ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ خواہشات کی کثرت انسان کے دل میں ہے، دوسری طرف ہمیں بتایا کہ انسان کی فطرت سلیم ہے، انسان نیکی کرنا پسند کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار رہنا پسند کرتا ہے، اس کو سچی خوشی اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے. تو اس کا ہم کیسے مطلب سمجھے؟ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے یہ، ٹھیک ہے.
لیکن سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2، یہ 3 آیات کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہمیں سارا زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پورا فلسفہ حیات ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ آیات ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائے کہ اس میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ کہف میں کیا لکھا کہ دنیا کی جو زینت ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سجاوٹ رکھی ہے، جو کشش رکھی ہے، وہ کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ تو حالانکہ انسان کی فطرت میں تو نیکی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ نیکی کی جو فطرت ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ جب اس کے سامنے کشش آتی ہے، چیزوں کی محبت آتی ہے، تو کتنا اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اور کتنا اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے خواہشات کی محبت بھی دل میں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت میں نیکی بھی رکھی تاکہ ہمارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے کہ ہم اپنی فطرت سلیم پر چلیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ لیکن ہمارے سامنے یہ ایک امتحان کے لیے خوبصورتی رکھ دی گئی کہ ہمارے لیے ایک طلب اور کشش رکھ دی گئی کہ ہم اس طرف جاتے ہیں یا ہم اس طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں بھی یہی مفہوم ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور وہ زبردست ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں اگر ہم دیکھیں تو ان 3 آیتوں سے ہمیں پورا مقصد زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی طلب کی خواہش کا یہاں پر مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں، لیکن جو کہ عام سمجھ میں آنے والی ہے، جن کو ایک طرح سے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ جنرلی ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے ان چیزوں کی محبت، اور یہ واضح فرمایا کہ انسان کے اندر دنیا کی چیزوں کی طلب اور خواہش اور کمزوری اللہ نے رکھی ہے۔ تو پھر اب ہمارے لیے کیا ہے کہ خواہشات تو آتی رہیں گی، ٹھیک ہے، کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو چیز حاصل ہو جاتی ہے، انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ پھر تو یہ ساری باتیں میں ماشاءاللہ کر چکی ہوں کہ جب انسان دیکھیں خواہشات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چیزیں مل بھی جاتی ہیں، یہ شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ ایک چیز کی خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی، تو لیکن جب تک وہ پوری ہوگی جب تک دوسری خواہشات انسان کے اندر آ جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں نمبر 1 اپنی خواہشات پر چیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائے، ہماری خواہشات پوری ہو جائے، تو ہم اللہ کی نعمت سمجھے اس چیز کو، ٹھیک ہے، ہم اس کو پا کر غرور و فخر کرنے کے بجائے ہم سمجھے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور ہمیں اگر یہ احساس ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان نعمتوں پر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے اجر ہم کما سکے اس کے لیے۔ تو نعمت جو ہے انسانوں کو، اس سے انسان ایک مفلس انسان اور فقیر انسان کی نسبت، انسان کے پاس اگر نعمتیں ہوتی ہیں، دولت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے اگر وہ اس سے فرما برداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ پھر انسان کا اصل جہاد کیا ہے کہ وقتی لذت اور خوشی کے لیے انسان گناہ میں پڑنے سے بچے، اور یہی مفہوم ہے اس آیت کا کہ انسان کے لیے سب چیزوں کی خواہش مزین کر دی گئی اور یہی اس کا امتحان ہے۔ اچھا، تو اب ایک اور بھی فائدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دلوں میں یہ خواہشات ڈالی ہے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں انسان کو معاشرتی زندگی گزارنی ہوتی ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہوتا ہے،
اور ہمیں ایک دوسرے کے کام کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے بہت سے جابز اور جو ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مختلف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری ضرورت کوئی اپنی محنت سے پوری کرتا ہے تو ہم اس کو پیسے دے کے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں خواہشات ہی نہ رکھی ہوتی تو پھر ہر انسان کیا کرتا کہ رہبانیت کی طرح اختیار کر لیتا، کہ دنیا چھوڑ کر وہ ویرانے میں جا کے بیٹھ جاتا، کہ اللہ اللہ کرتا رہتا، کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی. تو یہ خواہشات جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک کشش ہے، ایک قوت ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ کی کس حد تک، اللہ کے حدود کی کس حد تک خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے کتنے فرما بردار رہتے ہیں. آخر میں تھوڑا سا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو سوچ تم کو فتنے میں پڑنے سے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہارے تمام معاملات کو سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بتانے کے بعد بتا دیا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، بندوں کے ہر معاملات کو دیکھتا ہے. اور یہ ساری رونقیں اور چاہتے صرف عارضی دنیا کے سامان ہے. تم کو آخرت میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے آخرت کے لیے تیار کی ہیں وہ کہیں زیادہ اور بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی رضامندی جنت میں جانے والوں کے لیے اب ہمیشہ کے لیے ہوگی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، سارا فلسفہ حیات بتا دیا، خواہشات کا بتا دیا کہ تمہارا ایک دشمن ہے تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہاری خواہشات جو ہے وہ تمہاری دشمن ہو سکتی ہے، تو پھر ایک بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ گھبراتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے. تو ہمیں اس سے ایک چیز یہاں یہ سمجھ میں آئی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کہ دعا جو ہے ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہم نیک بن نہیں سکتے سوائے اس سے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے. تو ہر قدم پر ہم کو اللہ سے دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھے. ٹھیک ہے، یہ بات ایک تو پتہ چلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ بندے کے لیے ایک خوف کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے، بندہ گھبرا جاتا ہے کہ اچھا میرے اندر اتنی خواہشات آتی ہیں تو یہ تو اللہ نے ڈالی ہے، تو اب میں کیسے ان سے بچوں. تو اللہ تعالیٰ فوراً بندوں کو دعا سکھا دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی ہے، کہ اللہ ہم تو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ سے بچا لے. گویا بندہ اپنے نیک عمل کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اب تو مجھے میرے گناہوں سے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہوں گناہوں سے بچوں، میں تیری نافرمانی نہ کروں، لیکن مجھ سے پھر بھی گناہ ہوں گے چونکہ تو نے میرے اندر یہ خواہشات ڈالی ہیں تو میں کمزور بھی ہو جاتا ہوں، لیکن تو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دینا اور تو مجھے آگ سے بچا لینا. تو یہاں پر ایک طرح سے ایک اصول بھی ہمیں ملتا ہے دعا مانگنے کا، کہ دعا مانگنے کے لیے انسان اپنے نیک اعمال کو پیش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی عمل خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہم پھر اللہ سے اس عمل کو پیش کر کے دعا مانگ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں مل کر پڑھ رہے ہیں، اگر ہم دل میں سوچے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم اس لیے آئے ہیں تیرا دین سیکھنے کے لیے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ ایک ہماری نیکی ہے. تو پھر ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تو میری اس نیکی کی وجہ سے تو میرے لیے آسان کر دے، دین کے راستے پر چلنا، دین کا علم سیکھنا تو میرے لیے آسان کر دے، اس قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنا آسان کر دے. تو ہم یہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، دل میں ڈرتے بھی ہیں اور مجھ سے دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود عمل بھی کرتے ہیں. ان کے اعمال کیا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، وہ سچے ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے.
اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ پھر بھی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، تو پھر کیا کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو کہ اپنی اس کمزوری کو، اس فطری کمزوری پر قابو پا لیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تو ترجمہ ہے، تھوڑا سا ان کے یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں، ہم ان صفات کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہ خصوصیات سے کیا مطلب ہے، ان کی وضاحت کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سے کہا گیا الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر جو ہے کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو روکنا۔ کیسے روکنا؟ کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں عبادات کا حکم دیا، جو ہمیں خیر کے کاموں کا حکم دیا، اللہ تعالی ہمیں اس میں جو اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشکلات ہیں، اس پر صبر کرنا اور نیکی پر جمنا، اللہ کی عبادت پر جمے رہنے کے لیے صبر کرنا۔ عبادت کرنا مشکل کام ہے نا، دیکھیں، نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، پھر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یعنی روزے رکھنا، ہر چیزیں تھوڑی مشکل ہے نا۔ تو ہم جو بندے صبر کرتے ہیں، اس عبادت میں صبر کرتے ہیں، پھر گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا۔ دیکھیں، گناہ جو ہے اس کی خواہش جب دل میں آتی ہے، بہت شدید خواہش ہوتی ہے بعض اوقات، اس خواہش کو روکنا، اس کے لیے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ پھر جب زندگی میں حالات اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس میں صبر کرنا، جس میں یہ کوالٹی آ جائے گی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی فطری کمزوریوں پر اس کو مضبوط بنا دیں گے اور وہ گناہوں سے بچے گا۔ پھر الصابرین کے بعد ہے الصادقین، سچ بولنا۔ تو سچ بولنا، صادق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ انسان کے ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہو، یعنی کہ جو بات کرے عمل بھی اس کا ویسا ہی ہو، یہ سچ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انسان اپنے عمل سے بھی اسی طرح رہے۔ پھر عقیدے اور فعل میں مطابقت، یعنی کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ پھر عمل اور قول میں مطابقت، کہ جو بات کہے اس پر عمل کرے اور جھوٹی بات نہ کہے، ٹھیک ہے، جھوٹ سے بچے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ صبر سب سے ٹاپ پر ہے۔ صبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کو پہلے ذکر کیا کہ اگر کسی کے اندر صبر ہی نہیں ہے تو نہ وہ سچا ہو سکتا ہے، نہ وہ قانت ہو سکتا ہے، نہ منفق ہو سکتا ہے، نہ مستغفر ہو سکتا ہے۔ تو صبر کو سب سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر ہر نیکی کے لیے ضروری ہے، اور سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر قانت ہوتا ہے جو کہ فرما بردار اور اطاعت گزار اور عاجزی اور نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کو بہت بڑا سمجھ کے اللہ کی طرف جھک جانا اور اللہ کے ہر حکم کا انتظار کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے دے حکم میں اس پر عمل کر لوں، وہ قانت ہوتا ہے اور جمع رہتا ہے وہ۔ پھر منفقینہ، خرچ کرنا، تو جو انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ مال کی محبت سے بچتا ہے۔ جیسے ہم اپنے مال ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، اپنا مال انسان دوسروں کو دیتا ہے تو وہ اس کے لیے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تو اس کے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی انسان راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، جس کو یہ احساس ہو کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم آخرت کے فائدے کے لیے ہی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں آخرت کا یقین ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر مستغفرین بالاسحار، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بھی کوشش کروں میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے گی، تو وہ اپنی کوتاہی اور گناہوں کا اس احساس سے اللہ سے ڈرتے ہوئے استغفار کرتا ہے، اور جو سحری کا وقت ہے وہ بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو وہ اس میں اپنے لیے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ سے، اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، رات کے اندھیرے میں آپ دعا کر رہے ہیں
تو اس کے آپ کے اندر ریاکاری کے چانسز بھی نہیں رہتے۔ پھر آخر میں یہ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی اس مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی وقت دیا ہے، جو صحت دی ہے، جو نعمتیں دی ہے، یہ سب اس کے دنیا کا صرف سامان ہے، وقتی سامان ہے، اور ان کے ذریعے وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان سب نعمتوں کو صرف دنیا کا سامان سمجھ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جب اس کی دنیا کی مہلت ختم ہو تو وہ اپنے رب سے اس طرح ملاقات کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس ہمیشہ کی جنت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر امتحان کی خاطر کمزوری بھی رکھ دی گئی ہے، تو وہ کمزوری خواہشات کی، محبت کی کمزوری ہے۔ تو خواہشات کا سلسلہ اس کے اندر اسی طرح اٹھتا رہتا ہے جیسے سمندر کی موجیں ہیں، تو پھر وہ اس چیلنج کے لیے انسان کو کہ اس لہروں میں وہ ڈوب نہ جائے، انسان کو اپنے آخرت کے فائدوں پر نظر رکھیں گے اگر ہم انشاءاللہ، تو ہم اپنی خواہشات میں نہیں ڈوبیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بچا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی جن کے ذریعے خواہشات پر چیک رکھ سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ صبر، سچائی، قنوت، انفاق فی سبیل اللہ، اور استغفار کی کثرت، خصوصاً سحری کے وقت۔ تو یہ ان چیزوں، اگر ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لی تو انشاءاللہ ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر ہم اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا ہمیں ہر وقت کہ میرے اندر کون سی خواہشات ہیں جو مجھے اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیں خود ہمارا ضمیر بتائے گا۔ اگر ہم کانشیس رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میری کون سی خواہشات ایسی ہیں جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہیں۔ پھر میں ان خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کن صفات کو اپنے اندر پیدا کروں۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھ جائیں گے تو ہم پھر اس کے لیے وہ صفات اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، دعائے آمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو صابرین میں سے بنا دے، صادقین میں سے بنا دے، قانتین میں بنا دے، اور منفقین اور مستغفرین بالاسحار میں سے بنا دے، آمین۔